مجلس شورا نے کووڈ-19 کے انسدادی اقدام پر ہونے والے ویبینار میں حصہ لیا۔ وزیر مملکت برائے امور ایندھن کا کہنا ہے کہ QP نارتھ فیلڈ کا توسیعی پروجیکٹ پوری طاقت کے ساتھ ترقیاتی مراحل کی طرف رواں دواں۔ یورپی یونین نے لیبیا کی تمام پارٹیوں سے فوراً جنگ بندی کے ایک معاہدے سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور جرمنی کے وزیر امور خارجہ آج اسرائیل جا رہے ہیں، جہاں اسے غرب اردن کے حصوں کے الحاق سے خبردار کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تو تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا نے کووڈ-19 کے انسدادی اقدام پر ہونے والے بین الپارلیمانی یونین UN کے پائیدار ترقیاتی سولوشن نیٹ ورک اور گلوبل گولز کے لیے اراکین پارلیمنٹ کے پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق ایک ویبینار میں حصہ لیا، جس میں ہونے والی بحث وبا کے انسداد اور عالمی معیشت کو UN کے پائیدار ترقیاتی اہداف اور پیرس کلائمیٹ معاہدے کی رہنمائی میں دوبارہ شروع کرنے پر مرکوز رہی۔ وزیر مملکت برائے امور ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے صدر اور CEO سعد بن شیریڈا الکعبی نے کہا ہے کہ نارتھ فیلڈ کی توسیع کے پروجیکٹ کے لیے QP پوری قوت کے ساتھ ترقی کے مراحل کی طرف گامزن ہے۔ CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مشرقی توسیع پروجیکٹ سے ملک میں LNG پروڈکشن 2025 تک سالانہ 77 ملین ٹن سے 110 ملین ٹن تک بڑھ جائے گا، جبکہ جنوبی توسیع پروجیکٹ میں 2027 تک سالانہ 110 سے 126 ملین ٹن کا اضافہ ہوگا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اور روس کے بیچ آئل کی قیمت کی جنگ ایک بہت بڑی غلطی رہی ہے۔ انتظامی کنٹرول اور شفافیت سے متعلق اتھارٹی ACTA نے 22 حکومتوں کے ڈپارٹمنٹس اور اداروں کے اہلکاروں اور ماہرین کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، جس کا مقصد بدعنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کنونشن کے دوسرے جائزے کے راؤنڈ کی روشنی میں ریاست قطر کی ایک رپورٹ تیار کی جا سکے، جس میں ACTA کے صدر حمد بن ناصر المسند بھی شریک ہوئے۔ دوران میٹنگ ڈائریکٹر برائے ACTA امل احمد القواری نے شرکاء کو رپورٹ کی تیاری کے لیے ACTA کی طرف سے کی جانے والی اہم ترین کوششوں اور رپورٹ کے جائزے کے لیے درکار ڈپارٹمنٹس کے کردار کے تعلق سے آگاہی دی۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت و سماجی امور نے بیداری مہموں پر عمل درآمد کی شروعات کر دی ہے، جو سال 2007 کے لیے وزارتی قرارداد نمبر 16 کے ساتھ موسم سرما کے دوران کھلی جگہوں پر کام کے آغاز سے متعلق ہے۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اور واٹر کارپوریشن کہرما کو گلوبل گڈ گورننس 3G 2020 ایوارڈ تفویض کیے گئے ہیں۔ اس تقریب کا انعقاد موجودہ وبا کے تناظر میں لندن میں کیمبرج IFA کے ذریعے کیا گیا۔ یہ ایوارڈ 2 مختلف زمروں کے لیے دیے گئے ہیں، جن کا تعلق نیشنل پروگرامز فار کنزرویشن اینڈ انرجی الیکٹریسٹی ترشید سے ہے۔ واضح ترشید کو سال 2020 کے لیے کریٹیویٹی ایوارڈ بھی موصول ہوا ہے۔ وزارت صحت نے کل بروز منگل گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 وبا سے متاثرہ 1634 لوگوں کے صحت یاب ہونے اور 5 اموات کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 62 اور ریکوریز کی مجموعی تعداد 47,569 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کووڈ-19 کے 1721 نئے کنفرم کیسز کا بھی اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق مرض کا شکار ہونے والے لوگوں کی عمریں 65، 68، 80، 74 اور 53 سال بیان کی گئی ہیں، جو تمام انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں زیر علاج رہے۔ وزارت نے ہلاک شدگان کے افراد خانہ سے ہمدردی کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں
کے اندر نئے 16 معاملات کو ان کی صحت کو درپیش پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ICU میں رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس یونٹ میں موجود مریضوں کی تعداد 236 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے ایسے کیسز جنہیں ICU میں داخل کیا جاتا ہے ان کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے۔ اس تعلق سے وزارت اور وائرس کے عدم پھیلاؤ کے لیے فعال اتھارٹیز کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام کے لیے شکریہ ادا کیا گیا، نیز حفاظتی اقدام اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے عوام سے اصرار کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے ترکی کے مشرقی صوبہ وان میں ایک سویلین بس کو ہدف بنا کر کیے گئے شدید حملے کی شدید مذمت و ملامت کی ہے، جس میں ایک عام شہری ہلاک اور دیگر 8 مسافر زخمی ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا ہے، خواہ اس کے مقاصد اور اسباب کچھ بھی ہوں۔ بیان میں قطر کی جانب سے ہلاک شدگان کے افراد خانہ اور حکومت ترکی و عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آمدہ خبروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے وبائی مرض سے اب تک 7.2 ملین افراد متاثر اور 4,09,000 اشخاص لقمہ اجل بنے ہیں۔ ادھر برازیل میں وائرس کے 32,091 نئے کیسز اور 1,272 لوگوں کے انتقال کی رپورٹ ہے، جس کے بعد وہاں کل اموات 38,406 ہو گئی ہیں، جو دنیا میں تیسری سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ میکسیکو میں 4,199 نئے کیسز کی رپورٹ ہے، جبکہ 596 اموات بھی ہیں، جس کے بعد وہاں کل اموات کی مجموعی تعداد 14,649 اور مصدقہ معاملات کی تعداد 1,24,301 ہو گئی ہے۔ کویتی وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 630 نئے کنفرم معاملات کا اعلان کیا ہے، جہاں اب اس وبا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 33,140 ہو گئی۔ اس کے علاوہ 4 لوگوں کے انتقال کی رپورٹ بھی دی گئی ہے، جہاں کل اموات کی تعداد 273 ہو گئی۔ اسی دوران عمانی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے 712 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ اس اندراج کے بعد سلطنت عمان میں متاثرین کی کل تعداد 18,198 ہو گئی۔ ادھر عراق نے بھی 32 اموات اور 7,878 نئے کنفرم کیسز کی رپورٹ دی ہے۔ برونڈی کی حکومت نے صدر پیرے کے ارتحال کی رپورٹ دی ہے، جنہیں عارض قلب کی شکایت درپیش رہی، جن کی منصب صدارت کی میعاد رواں سال ختم ہونے والی تھی۔ حکومت برونڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ارتحال کا ہمیں بہت غم کے ساتھ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں 8 جون کو ہارٹ اٹیک کا سامنا رہا۔ برونڈی کی صدارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کزوری ہسپتال میں ان کی موت واقع ہوئی، نیز ملک میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکاروں نے لیبیا کے متحارب دھڑوں سے فوجی آپریشنز فی الفور بند کر دینے اور تعمیری امن مذاکرات سے رجوع کرنے کا اصرار کیا۔ جرمنی، فرانس اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے کل شب ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے لیبیا کی تمام پارٹیوں سے جنگ بندی اور غیر ملکی دستوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا تھا، جس میں کرائے کے فوجی اور فوجی ساز و سامان بھی شامل ہے۔ لیبیا میں سیاسی حل کے لیے کی جانے والی جرمنی کی کوششوں کے بعد یہ مشترکہ بیان سامنے آیا۔ خیال رہے جرمنی کی چانسلر انگیلا مارکل نے روسی صدر پوتین سے ٹیلی فون پر لیبیا کے قضیے کے تعلق سے اپنی گہری تشویش ظاہر کی تھی۔
وزیر امور خارجہ برائے جرمنی ہیکو ماس سے توقع ہے کہ وہ آج اسرائیل جائیں گے تاکہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو مقبوضہ غرب اردن کے حصوں کے الحاق کے خلاف خبردار کر سکیں۔ نیو یارک کے گورنر مسٹر اینڈریو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بے بنیاد تھیوری کے واقعہ کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہوا تھا۔ اس 75 سالہ معمر شخص کو بفیلو پولیس نے مظاہرے کے دوران دھکا دے دیا تھا، جو اس وقت بھی ہسپتال میں ہے۔ ایک دیگر رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے متفقہ طور پر جنرل چارلس براؤن جونیئر کو بحیثیت چیف آف اسٹاف برائے امریکی ایئر فورسز کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد وہ ایسے پہلے سیاہ فام آفیسر ہو گئے ہیں جو ملک کی فوجی خدمات کی رہنمائی کریں گے۔ عوامی جمہوریہ کانگو کی البرٹ جھیل میں کشتی کو درپیش حادثے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوگنڈا سے متصل سرحد کے صوبہ ایتوری کے مہاجی خطے کے کسوا نامی دیہات میں پیر کی رات یہ حادثہ پیش آیا، جس کی رپورٹ منگل کے روز انتظامیہ نے جاری کی۔ خبر کے مطابق یوگنڈا سے جب کشتی نے سفر شروع کیا تو اس پر 17 افراد سوار تھے، جن میں سے حادثے کے بعد 2 کو بچا لیا گیا، جبکہ خبر ملنے تک دیگر مسافر لاپتہ تھے۔ بقول اہلکار تیز طوفانی ہواؤں کے سبب کشتی الٹ گئی تھی۔ اور ایران کے جنوبی صوبہ فارس کے مختلف حصوں میں ریختر پیمانے پر 5.7 اور 5.1 ڈگری کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لیکن کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ بیان کے مطابق پہلا جھٹکا، جس کی شدت 5.1 ڈگری بیان کی گئی ہے، پرسیا کے بیرام نامی مقام پر آیا، جس کا مرکز زیر زمین 11 کلومیٹر کی گہرائی تھا، جبکہ دوسرا جھٹکا پم خطے کے اطراف کے علاقوں میں محسوس کیا گیا تھا، جس کی شدت ریختر پیمانے پر 5.7 ڈگری اور اس کا مرکز بھی زیر زمین 11 کلومیٹر ہی کی گہرائی بیان کیا گیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔